ہماری عصمت شہزادی کونین مادر حسنین بآواز بلند سلوات اللہم صلی علی محمد محمد وسلم برائے خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند سلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رحم اللہ من قرع الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین صاحب مشارق والمغارب غالب لا کل غالب مولانا علی بن ابی طالب ابو القاسم مصطفیٰ محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطمة أعز البرية عليا بآواز بلند سلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم بلند ترین سلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم. تمام تعریف اس خدا بند عالم کے لیے کہ جس نے ہمیں خلق کیا، وہ معبود برحق جو جب چاہے جسے چاہے جو چاہے عطا کر دیتا ہے. وہ معبود برحق جو خود ارشاد فرماتا ہے کرتے وہ ہو جو تم چاہتے ہو، ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں، کرو وہ جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو تم چاہتے ہو. وہ معبود برحق جو کائنات کا بہترین خالق کہ جو اگر بندے سے راضی ہو جائے تو یا تو فرش عزا پہ بلا لیتا ہے تو یا تو پھر کربلا بلا لیتا ہے. خلاق دو عالم اسی خدا کا نبی ہمارا اور آپ کا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی علی محمد وعلی محمد. نبی نے فرمایا مخلوقات میں مجھے سب سے زیادہ فاطمہ عزیز ہے. کنیزہ فاطمہ زہرا نبی بے پناہ شہزادی سے محبت کرتے تھے اور شہزادی زہرا تمام عالمین کی عورتوں کی بھی سردار ہیں. اور کنیزہ فاطمہ زہرا ایک طرف رسول نے فرمایا فاطمہ تو بس ہٹو منی، ایک طرف فرمایا کہ تمام مخلوقات میں مجھے سب سے زیادہ عزیز فاطمہ ہے. ایک طرف مجمع میں فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ ہتھیلی پر سنگریزے کو رکھ دے تو پھر سنگریزے کلام کرتے. سنگریزے ہم تو سنا کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو بغض رکھنے والے ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی کسی کی تعریف برداشت نہیں کر پاتے. آپ کہیں گی کیوں؟ یہ انسان کی فطرت ہے. کنیزہ فاطمہ ذرا کیا اپنی خوشی سنبھالی نہیں جاتی اور دوسروں کی خوشی دیکھی نہیں جاتی. بلندی پر جاتا ہے تو دشمن چاہتا ہے یا تو کھینچ دے. کنیزہ فاطمہ ذرا اگر کھینچ نہیں پاتا تو پس پشت برائی کرتا ہے. لیکن ذہن میں رکھیے گا اللہ نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ
نشاء، جسے ہم عزت دے دے، جسے ہم ذلیل کر دے. اور جب اللہ کسی کو عزت دیتا ہے تو دشمن کتنا بھی ذلیل کرنا چاہے، دل میں بہت سے حسد رکھے، لیکن کبھی بھی کسی کو گرا نہیں سکتا. کیوں؟ جب عرش والے سے رابطہ مضبوط ہوتا ہے تو فرش والے بھی انسان کو گرا نہیں پاتے. کنیزہ نے فاطمہ زہرا اس وقت بھی کتنے بغض و حسد رکھنے والے تھے. اب جیسے ہی سنا کہ رسول نے فرما دیا کہ زہرا کی ہتھیلی پر کنکر سنگریزے آئے تو ہم تو ثنا کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں. بھلا کنکر کہاں ہم تو ثنا کرے گا، وہ بھی زہرا کی ہتھیلی پہ. وہ لوگ سوچنے لگے کا مسئلہ کوئی نہیں، اگر رسول نے فرمایا ہے کیوں نہ کنکر اٹھائیں، مٹھی میں لے اور لے کر زہرا کے پاس جائیں. جیسے ہی ہتھیلی پہ رکھ دے گی ہم مان لیں گے. جب سنگریزے حمد و ثنا کریں گے. اب یہ لوگ مٹھی میں کنکر لے کر چلے، کہاں درے زہرا پر دخل باب کیا. فضا نے کہا آنے والے کون؟ کہا فلاں ابن فلاں. فضا نے دروازہ کھولا، کہا کیا کام ہے؟ کہا زہرا سے کام ہے. کہا میں کنیز زہرا ہوں، پہلے مجھے بتاؤ. کہا کام تو زہرا سے ہے. کہا جب تک نہ بتاؤ گے میں جانے نہ دوں گی. کہا کام زہرا سے ہے. کہا جب تک نہ بتاؤ گے جانے نہ دوں گی. کہا ہم بتا نہیں سکتے. مٹھی میں تھا کنکر. ذہن میں رکھیے گا کہ اس در پہ اگر کنیز آ جائے تو اللہ بہت کچھ اختیار دیتا ہے. اب جیسے ہی ان لوگوں نے بتایا نہیں، فضا نے کہا یہاں سے چلے جاؤ. اب یہ مٹھی میں کنکر لے کر جانے لگے. شہزادی فضا نے کہا واپس آؤ. وہ لوگ واپس آ گئے. کنیزہ نے فاطمہ زہرا ہے کنیز زہرا بتا رہی ہے دیکھو دشمن کتنے بھی دولت مند ہو، لیکن اگر فضا کہے جاؤ تو چلے جاتے ہیں، اگر فضا کہے واپس لوٹ کے آؤ تو واپس لوٹ کے آتے ہیں. اب ان لوگوں نے مٹھی کو چھپایا ہوا تھا تاکہ فضا نہ دیکھ سکے. فضا نے چہروں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا مٹھی میں کنکر لے کے آیا. کہا ہم نے تو فضا مٹھی کھولا ہی نہیں، تو نے دیکھا کیسے؟ مسکرا کے کہا میں عام لوگوں کی کنیز نہیں بلکہ کنیز زہرا. میں جانتی ہوں کہ مٹھی میں کیا ہے. پھر مسکرا کے کہا مجھے یہ بھی معلوم ہے تم اس لیے آئے ہو تاکہ یہ سنگریزے زہرا کو دے سکو اور زہرا ہتھیلی پہ رکھے تو تم یہ پتا کر سکو کہ کنکر ہم تو ثنا کرتے ہیں کہ نہیں. فضا صحیح کہا. فضا نے مسکرا کے کہا اس کام کے لیے زہرا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، میں کنیز زہرا ہوں، سنگریزے مجھے دو. کہ تو فضا ہے زہرا نہیں. بولا میں تجھے کیوں دوں؟ کہ زہرا کے اختیار اس سے کئی زیادہ ہے. کنکر کو لیا، ہتھیلی پہ فضا نے رکھا. جیسے ہی کنکر کو دیکھا کنکر کلام بھی کرتا رہا، حمد و ثنا بھی کرتا رہا، کلام بھی کرتا رہا، حمد و ثنا بھی کرتا رہا. لوگوں نے کہا فضا یہ اختیار تیرے پاس آیا کیسے؟ کہا ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا. جس گھر میں رہتی ہوں وہ گھر زمین پر ہے لیکن دروازہ آسمان پر کھلتا ہے. میں کنیز زہرا ہوں. آئیے بتاؤں زہرا کون ہے اور فضا کون
واقعہ کہ فضہ نے جنت سے روٹی منگایا تھا. بداریے گا, خطابت میں سب سے بڑا جملہ ہے یہ. کیا کہ فضہ کون ہے, زہرا کون ہے؟ فضہ نے روٹی جنت سے منگایا تھا. اب ایک جملہ کہہ دوں, جو جنت سے روٹی منگائے اسے فضہ کہتے, جس کی بنائی ہوئی روٹی جنت میں جائے اسے زہرا کہتے ہیں. صلوات فاطمہ کے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ بلند ترین سلوات اللہم صلی علی محمد وآل زہرا. بس وقتی محمد زمانہ پر باوازے بلند سلوات اللہم صلی علی محمد وآل. یعنی کنیزہ نے فاطمہ زہرا, ذرا سوچے جب کنیز زہرا ایسی ہے, جناب زہرا کیسی ہوگی. یہی وجہ ہے کنیزہ نے فاطمہ زہرا, شہزادی زہرا کا وسیلہ انسان کے وجود کو تبدیل کرنے کے لیے کافی ہے. یہ ایام فاطمی ہے. کوشش کریں کہ دعائے سمنی خریش ڈیلی پڑھیں اور ایک لعنت کی تسبیح رات کو پڑھ کر پھر سوئیں. آپ کہیں گے ذاکرہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے نہیں معلوم, اس سے جو کچھ ہو جاتا ہے انسان حیران رہ جائے گا. کیوں؟ جب کوئی بندہ قاتل زہرا پر لعنت کر کے سوتا ہے تو ساری رات زہرا چہرے کو دیکھ کے کہتی ہے پروردگارا اگر تقدیر میں دولت نہیں دولت دے دے, شہرت نہیں شہرت دے دے, عزت نہیں عزت دے دے, کربلا کی زیارت نہیں کربلا کی زیارت دے دے. اور جسے زہرا دعا دے دے وہ دنیا میں بھی امیر ہوتا ہے اور آخرت میں بھی امیر ہوتا ہے. اور کنیزہ نے فاطمہ زہرا, رسول نے فرمایا نا سب سے زیادہ عزیز فاطمہ ہے. یہی فاطمہ زندگی بسر کرتی رہی, پریشانیوں کا سامنا کیا, کبھی شکوہ نہیں کیا. ہمیشہ احکامات ولایت رسالت لوگوں کے گھر گھر تک پہنچاتی تھی. دروازے پہ دکل بات کر کے کہتی تھی کیا من کنتو مولا کی صدا بھول گئے, کیا رسول کا قول بھول گئے. آپ نے سنا ہوگا جب فرش عزا بچھایا جاتا ہے نا, کوئی آئے نہ آئے سب سے پہلے زہرا آتی ہے, اور جب مجلس ختم ہو جاتی ہے نا سب سے آخر میں شہزادی زہرا جاتی ہے. کنیزہ نے فاطمہ زہرا یہ وہ شہزادی ہے جنہیں 3 کام بڑے اچھے لگتے ہیں. قرآن کی تلاوت کرنا, نبی کے چہرے کو دیکھنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اب یہ بتائیے ہم نے اپنی پسند کیا بنایا؟ ہم نے قرآن کی تلاوت کتنا کیا؟ ہم نے اپنے خلوص کو کتنا بڑھایا کہ رسول کی زیارت خواب میں کر سکے؟ ہم نے اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کیا؟ آج کا زمانہ الگ ہے. اگر دروازے پہ کوئی مانگنے کے لیے آ جائے تو انسان دینے سے پہلے 10 بار سوچتا ہے. سوچے نہیں بلکہ شکر ادا کرے کہ پروردگارا تو نے ہمیں دینے والوں میں رکھا ہے, مانگنے والوں میں نہیں. آپ مخلوق کو دیتے رہے, رحمان آپ کو دیتا رہے گا. شہزادی جب عطا کرتی تھی تو کبھی بھی یہ نہیں سوچتی تھی اتنا نہیں اتنا دینا ہے. اور کنیزہ نے فاطمہ زہرا, اگر کنیزے زہرا ہے تو اپنے معیار کو بلند رکھیں. فرش عزا پر آ جانا کمال نہیں, فرش عزا پر آنے کے بعد اپنے آپ کو تبدیل کر لینا کمال ہے. کنیزہ نے فاطمہ زہرا ہر کسی کا معیار نہیں ہوتا اس جگہ پر جانا جہاں زہرا آتی ہو,
خوشا نصیب ولادت کا موقع ہو یا شہادت کا موقع ہو، جب بھی شیعہ آتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ کہیں زہرا آ جاتی ہے، کہیں رسول آ جاتا ہے۔ کنیزان فاطمہ زہرا اپنے معیار کو بلند کریں اور ذہن میں رکھیے گا، وسیلے زہرا، وسیلے اہل بیت انسان کے وجود کو تبدیل کر دیتا ہے۔ کیسے؟ یہ فرش عزا پر آنا، یہ گریہ کرنا آپ کے وجود کو گناہوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ آپ کہیں گی کس لیے؟ شہزادی زہرا نے فرمایا کہ عزادار فرش عزا پر آتے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ حسین ان کے تقدیر کو کس طرح سے لکھتا ہے، کس طرح سے تبدیل کرتا ہے۔ کنیزان فاطمہ زہرا، یہ فرش عزا آپ کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا، فرش عزا پہ ہر کوئی نہیں آتا، لیکن یقین جاننے بعض دفعہ ہوتا کیا ہے، انسان کتنا بھی بیمار ہو فنکشن میں جانے کے لیے کہہ دیتا نہیں جانا ہے، لیکن کتنا بھی بیمار ہو اور پتہ چل جائے ایام فاطمی ہے، کل سے مجلس سٹارٹ ہے، انسان کتنا بھی بیمار ہو پھر بھی آ جاتا ہے۔ کیوں؟ معلوم ہے بیماری کے ساتھ آئے ہیں، لیکن جب یہاں سے اٹھیں گے تو زہرا شفا دے دے گی۔ انسان خود فرش عزا پہ نہیں آتا، فہرست عزادار میں جس کا نام زہرا لکھ دے۔ شہزادی نے فرمایا نا، فرش عزا انسان کے وجود کو گناہوں کے دلدل سے نکال کر روشنی میں لے کر آتا ہے۔ یہ واقعہ میں نے بہت مختصر سے مجمع میں پڑھا تھا، یہاں قصیر مجمع کوشش کروں گی بتاؤں کہ شہزادی نے کیوں کہا فرش عزا پر آنے والا انسان کا وجود حسین تبدیل کر دیتا ہے۔ آئیے بتاؤ کہ جب دو شخص اسماعیل نامی شخص کے گھر مجلس آئے اور وہ بندے جب آئے تو لباس نامناسب تھا، لیکن اسماعیل نے دل میں سوچا کوئی بات نہیں، مولا کے عزادار ہیں، میں انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب وہ بندے آ گئے۔ مجلس میں آنے کا بھی طور طریقہ ہوتا ہے، ذاکر ذاکرہ عالم عالمہ جب مجلس پڑھے تو انسان کو چاہیے باتیں نہ کرے، مجلس کو سنے، لیکن وہ بندے 20 منٹ تک صرف اور صرف بات کر رہے تھے۔ اسماعیل نے کہا کوئی بات نہیں، میں کچھ نہیں کہوں گا، یہ مولا کے عزادار ہیں۔ مجلس ختم بھی نہیں ہوئی تھی، یہ لوگ 20 منٹ کے بعد اٹھ کر چلے گئے۔ جیسے ہی چلے گئے اسماعیل سوچنے لگے کہ اللہ جانے کیسے بندے ہیں، انہوں نے مجلس بھی نہیں سنا، چلے گئے، کوئی بات نہیں، حسین کے عزادار ہیں۔ لیکن جب دوسرا دن آیا، وہی بندے لباس سیاہ بہترین طریقے سے آ کر فرش عزا پر بیٹھ گئے، مجلس کو بہترین طریقے سے سنا، ماتم کیا، تبرک لیا، جانے لگے۔ اسماعیل نے کہا بندے خدا ٹھہر جاؤ، کہ کیا ہوا؟ کہ کل نامناسب لباس آئے تو بیٹھ گئے، 20 منٹ کے بعد چلے گئے، اور جب تک بیٹھے تھے باتیں کر رہے تھے، آج تبدیل نظر آتے ہو، لباس مناسب، بہترین طریقے سے مجلس سننا، تبرک لے کر احترام جانا، آخر بچا کیا ہے کہ تجھے نہیں معلوم؟ ہم مجلس اٹینڈ کرنے کے ارادے سے نہیں آئے تھے، ہم راستے سے گزر رہے تھے، کچھ لوگوں نے بتایا کہ فلاں شیعوں کی مجلس ہو رہی ہے، بعد مجلس کھانے کا انتظام ہے، جاؤ چلے جاؤ۔ ہم لوگوں نے سوچا بھوک محسوس ہو رہی ہے، کیوں نہ چلے جائیں۔ ہم آ گئے، 20 منٹ تک
آپس میں نہیں بلکہ دوسروں سے سوال کریں. وہ کہتا ہے ہم نے سوال کیا کہ بعد مجلس کے کھانا ہے، کبھی بعد مجلس چائے کا انتظام ہے. وہ کہتا ہے ہم لوگوں نے سوچا کھانے کے لیے آئے تھے، جب کھانا ہی نہیں ہے تو بیٹھ کے کریں کیا. ہم لوگ وہاں سے جانے لگے، لیکن جیسے ہی باہر نکلے کیا دیکھا، چائے کی کپ، چائے کی پیالی زمین میں گری ہوئی تھی. جیسے ہی زمین پر گری ہوئی تھی ہم نے سوچا کیوں نہ اٹھا کر رکھ دے، کیونکہ یہ شیعہ جو ہوتے ہیں نا بڑی محنت سے پیسے کو جمع کر کے پھر کہیں جا کر تبرک کا انتظام کرتے ہیں، لنگر کا انتظام کرتے ہیں. کیوں نہ اٹھا کے رکھ دے ورنہ یہ ٹوٹ جائے گی. ہم لوگوں نے کپ اٹھایا اور کپ کو اٹھانے کے بعد رکھ دیا اور جانے لگے. ہم دونوں نے رات کو ایک ہی خواب دیکھا، کیا خدا کے لیے فرش ازاں پر آئے نا، جو کام ہو کیجیے، فرش ازاں بچھانا ہو، عزاداروں کو پانی پلانا ہو، تبرک بنانا ہو، تبرک تقسیم کرنا ہو یا صاف صفائی کرنا ہو، خدا کے لیے اس کام سے پیچھے نہ ہٹیں. آپ کہیں گے کیوں؟ ذہن میں رکھیے گا، زہرا نے کہا حسین انسان کے وجود کو تبدیل کر دیتا ہے جو فرش ازاں پر آتا ہے، جو اہل بیت کے در پہ آتا ہے. وہ کہتا ہے ہم لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ ہم مجلس میں گئے، 20 منٹ بعد اٹھ کر چلے گئے. ہم نے ویسے ہی کپ کو اٹھایا، ہم نے دیکھا کہ مولا حسین اور مولا عباس کھڑے ہوئے ہیں. مولا حسین نے کہا عباس فہرست میں نام لکھو. جس نے فرش ازاں بچھایا اس کا بھی نام، جس نے عالم کا احترام کیا اس کا بھی نام، جس نے عزادار کو پانی پلایا اس کا بھی نام، جس نے تبرکات کو تقسیم کیا اس کا بھی نام. مولا عباس نے لکھنا شروع کیا. مولا حسین نے کہا عباس نام لکھ لیا؟ جی آقا. وہ لوگ کہتے ہم نے دیکھا، حسین نے ہماری طرف دیکھا، کہا عباس ان کا بھی نام لکھو. کہا مولا کیوں؟ کہا انہوں نے چائے کی کپ جو اٹھا کے رکھا نا، دل میں بڑا خلوص تھا. یہ خلوص دیکھ کر حسین کہنے پہ مجبور ہو گیا عباس فہرست میں ان کا نام لکھو. اسماعیل نے کہا پھر تم نے سوچا کیا؟ بتا رہیے گا، میں دیکھنا چاہوں گی کہ کس کے دل میں حسین کی محبت ہے. دل کے دروازے کو کھولے، یہ جملہ دل میں اتار لیجئے گا. اسماعیل نے کہا پھر سوچا کیا ہے؟ دونوں بندوں نے مسکرا کے کہا سوچا کچھ نہیں ہے، بس ارادہ کر لیا کہ اگر چائے کی کپ اٹھا لیا تو حسین نے اتنا عطا کیا، اگر حسین کو دل میں بسا لیا تو حسین کتنی عطا کرے گا. آپ سمجھ میں آیا کہ جو کرے زندہ باد زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. علی شہنشاہ، حسین بادشاہ، علی شہنشاہ، حسین بادشاہ، علی شہنشاہ، حسین بادشاہ. صلی اللہ علیہ وسلم پر بلند سے بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یعنی کنیزہ نے فاطمہ زہرا جب کوئی فرش ازاں پر آتا ہے تو زہرا کا لال اس کے وجود کو تبدیل کر دیتا ہے. یا ایک جملے میں اپنی بات کو سمیٹ دوں اور کنیزہ نے فاطمہ زہرا اس جملے کو اس معرفت پر جا کر سنیے گا جیسے سننے کا حق ہے کہ درے حسین پر جوش آئے، تبدیل ہو جاتی ہے. آپ کہیں گی ذاکرہ کیسے؟ بتا رہیے گا ذاکرہ کیسے؟ تو آئیے دلیل دینے لگی ہوں. اگر در پہ خاک
شفا بن جاتی ہے، ہوا آئے تو دوا بن جاتی ہے، پتھر آئے تو دل بن جاتا ہے، بندہ آئے تو حور بن جاتا ہے۔ فاطمہ زہرا حسین تبدیل کرتا ہے، اسی لیے جب بھی 2 مہینے 8 دن محرم میں اگر کوئی سوال کر دے زہرا کا لال حسین کسے کہتے، مسکرا کے کہیے شریعتوں کے عمل کو حسین کہتے ہیں، عمل کے حسن عمل کو حسین کہتے ہیں۔ حسین منی پہ مت رک، من الحسین بھی پڑھ، رسول اپنے ہی کل کو حسین کہتے ہیں۔ صلوات پر محمد حیدری سب کا مولا، سب کا مالک، احمد پیغمبر، مشکل کشا، حاجت روا، حسنین کا بابا، زینب کا بابا، ہم سب کا لیڈر، ہم سب کا مولا۔ ذرا زور سے بولو، دل سے بولو، تو ہم نے پکارا اب تم بھی پکارو، ہمیں ڈرتے کیوں ہو، اب کہہ بھی ڈالو نعرے حیدری، حیدری، حیدری حق بے شک۔ کنیزہ نے فاطمہ زہرا یعنی اگر کوئی انسان فرش عزا پر آئے تو حسین اسے تبدیل کر دیتا ہے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ جب حسین تبدیل کرتا ہے تو اللہ جانے جب حسین یہ مقام رکھتا ہے تو تربیت دینے والی ماں کیسی ہوگی۔ یہ شہزادی زہرا ہے کنیزہ نے فاطمہ زہرا، جو ہمیشہ دل کی تکلیفوں کو بھی جانتی ہے۔ جتنے مجلسوں میں آن ٹائم آتے ہیں نا، کچھ مجلس کے وقت سے پہلے آ جاتے ہیں، خود میرا یہاں آنا جلدی ہو جاتا ہے، اس لیے میں 10 منٹ جلدی آنے کی عادی ہوں، آدھا گھنٹہ بھی آ کر مجھے بیٹھنا پڑے چلتا ہے، لیکن لیٹ آنے کی عادی نہیں ہوں اگر کوئی مجبوری نہ ہو۔ اور کنیزہ نے فاطمہ زہرا جلدی آ کر بھی میں خوشی محسوس کرتی ہوں، کیوں؟ آپ نے دیکھا ہے نا، اگر کسی جگہ پر آپ پہلے پہنچ جائیں اور وہاں ایک خاتون بیٹھی نظر آئے تو آپس میں بات بھی ہوتی ہے، دل کی تکلیفیں بھی بیان ہو جاتی ہیں۔ ذرا سوچیں جب آپ سب سے پہلے آتی ہے تو اس سے پہلے زہرا آ جاتی ہے، بیٹھے تنہائی میں باتیں کرے زہرا سے، بتائیں اپنی تکلیف، بتائیں اپنے دل کے راز، کہیں اپنی باتیں۔ شہزادی میں گھر میں بہت تکلیف میں، شہزادی جیسے آپ مدد کر سکتی کوئی نہیں کر سکتا، کہہ کر تو دیکھیں جس طرح شہزادی مدد کرتی ہے نا ویسے کوئی نہیں کرتا، لیکن شہزادی سے زیادہ غریب بھی کوئی نہیں۔ جو کنیزہ نے فاطمہ زہرا ماؤں کا مجمع ہے نا، اگر کسی ماں سے طبیب آ کے کہتے اب تمہارا بیٹا نہیں بچ سکتا، ماں یہ سن کر گریہ زاری ہر وقت کرتی ہے، کیوں؟ بڑے ارمانوں سے پایا۔ زہرا کی غربت تو دیکھے، جب شکم فاطمہ میں حسین تھا نا تو آواز آتی تھی اماں میں تیرا غریب بیٹا، اماں میں تیرا مظلوم بیٹا، اماں میں تیرا پیاسا بیٹا۔ ذرا سوچے اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ جس کا لال اپنی غربت بتا رہا ہے۔
नजारा आपने सुना है ना कि ज़हरा की पसलियाँ टूट गई। आगे मसाइब को वाज़े कर दो, पसलियाँ टूटी कैसे थी। मुसलमान आज लकड़ियाँ लेकर आवाज दिया, ज़हरा दरवाजा खोल। आवाज आई दरवाजा न खोलूंगी, आवाज आई दरवाजा खोल, वरना दरवाजे में आग लगा देंगे। बेटियां समझना है ना, अल्लाह करे कोई यकीन बेटी में सुन रही हो। आपने देखा है ना, जब तक बाप जिंदा होता है बेटियों से ज्यादा अमीर कोई नहीं होता, लेकिन अगर बाप मर जाए ना तो बेटियों से ज्यादा गरीब कोई नहीं होता। आए दरवाजे में आग लगाई गई, जलता हुआ दरवाजा ज़हरा के पहलू पे गिरा। अब ज़हरा कि ज़हरा की पसलियाँ टूटी कैसे। क़यामत खेज़ मसाइल है, अगर बहसास नहीं आना आपकी आवाज़ें जन्नत बखी तक जाएगी। आवाज़ों पर काबू नहीं रख पाएगी। हर दरवाजे के नीचे ज़हरा, दरवाजे के ऊपर से 40 मुसलमान किसी ने ठोकर मारा, किसी ने ताज़ियाना मारा। जब बेटियां गरीब होती हैं ना, कोई याद आए न आए, बाप जरूर याद आता है। आए ज़हरा ने पहले पे हाथ रखा, बाबा बाबा मेरी पसलियाँ टूट गई। औलाद वालियों आसमां ने सहारा दिया, उजले में बैठी ज़हरा तस्बीह व तहलील कर रही थी। अल्लाह ताला बर्दाश्त कर सके, यहाँ ज़हरा ने जैसे ही पहलू पे हाथ रखा ना, रोका, हाय मेरा गरीब हुसैन, हाय मेरा मज़लूम हुसैन। कनीज़ा ने फातिमा ज़हरा दर्द की शिद्दत बढ़ी, ज़हरा ने रोका, आ गई ज़ैनब करीब आजा। बेटियों का मजमा है ना, दिल पर हाथ रख के इंसाफ कीजिएगा, फिर गिरिया कीजिएगा। आपने देखा है ना, अगर बेटी के सामने माँ तकलीफ में हो और अगर बेटियां रोने लगे तो माँ अपने दर्द को भूल के सीने लगा के कहती है, मेरे सामने न रोना। जब तू रोती है ना, आए ज़ैनब ने कदमों पे गिर के चीख मार के गिरिया करना शुरू किया। आए जैसे ही गिरिया करने लगी, ज़हरा ने सीने से लगाया, रोकना मेरे सामने न रोना, तेरे रोने से मुझे तकलीफ होती है। एक माँ ने सिर्फ रोता देखा तो बर्दाश्त न हुआ। मैं कहूँगी ओ बीबी जरा सरज़मीने शाम आए, शाम का बाजार है, औरतें बोल में खोलता पानी लिए छतों पे खड़ी थी, सबने बीवियों पे पानी डाल दिया। अल्लाह करे कोई गरीब माँ ना आई हो, दुआ किया कीजिए कोई बेटी माँ के सामने ना उजड़े, वरना बेटियों से पहले माँ मर जाती है। सबने तो पानी डाल दिया। एक खातून डोल में खोलता पानी लिए खड़ी थी, तमाम औरतों ने सवाल किया, हमने तो पानी डाल दिया, तो किसका इंतजार करती है। उसने हंस के कहा, जब यहाँ से हुसैन की यतीमा का गुजर हो गया, उसके चेहरे पे ये खोलता पानी डालेंगे। सकीना का गुजर हुआ, खोलता पानी डाला गया, सकीना ने चेहरे पे हाथ लगा, रोकता, ए अल्लाह बचा लो, ए बाबा बचा लो, ए भैया बचा लो। हाय माँ तड़प के तेरी
सरजमीन करबला हुसैन के लाशे पे घोड़े दौड़ाए गए ना, घोड़ों की दाद हुसैन के पसली पर जाकर लगी, पसलियां टूट गई। हुसैन ने मदीने का रोकिया, आवाज दिया अम्मा, पसलियां टूट गई। आखिरी जुमला खत्म कर दिया और सारे बेटियों का मजमा रखना, आवाजों पे काबू नहीं रखाई। आपने देखा है ना कि अगर माँ से बेटियां दूर हो और बेटियों को माँ की मौत की खबर मिल जाए, बेटियां दूर रह के भी चीख के रोती हैं, हाथों पे बांध दे के एक बार अम्मा से मिला दो, एक बार जनाजे की तरफ लेके चलो। हाय ज़ैनब सामने ज़हरा को देखती रही, आखिरी सांसें आसमान का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ैनब ने रोक दिया अम्मा, ज़ैनब गरीब है। परवरदिगारा परवरदिगारा हमारी इस कलील सी इबादत को कबूल करवाना। परवरदिगारा जहाँ जहाँ मुहिबान हुसैन है उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। परवरदिगारा जितने भी अज़ादार ईरान, इराक, सीरिया की ज़ियारत की आरज़ू रखते हैं उनकी आरज़ुओं को कबूल करना। परवरदिगारा जल्द अज जल्द वक्त के इमाम का ज़हूर फरमा और उनके अवान व अंसार में हमें शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। घर में आता तो हर लम्हा मुस्कुराती थी, हर एक ज़ख्म में छुपाया, हर एक ज़ख्म में छुपाया, अली के होते सितम ठाए रे मदीना ने आके ये भी कहा कि दिल में रोई ना शक्ल में रोइए ज़हरा, लगाता रोने पे पैरा, लगाता रोने पे पैरा, अली के होते हुए बयान कैसे बुहाए गुरबते हैं दे। ये सोच सोच